ہو سکے گا، نہیں تو غیر قومیں ہماری بیٹیوں کو اچک لیں گے میرے بھائی۔ اور یاد رکھ کے سب سے خطرناک جہیز تو پیسہ ہے ہی، اس سے بھی خطرناک جہیز علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے خطرناک جہیز یہ ہے کہ ہر لڑکا کہے کہ میں خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا، یا ہر لڑکی بولے کہ میں خوبصورت لڑکا سے شادی کروں گی، یہی جہیز ہے۔ اس جہیز کا نام آپ نے سنا تھا؟ کہیں کہ مولانا یہ تو بہت کم سنے، پیسہ لینا خالی جہیز، یہ بھی جہیز ہے۔ سب کو لڑکی دیکھنے کے لیے امام علی کی پوتی چاہیے، تو اگر گاؤں میں کوئی کالی لڑکی ہے، منہ میں چیچک کا داغ ہے، تھوڑا کم خوبصورت ہے لیکن دیندار ہے، تو ان کو کون شادی کرے گا؟ ان کو غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے کے لیے، مسائل کے ساتھ بھاگنے کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ توبہ توبہ توبہ۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے اندر وہ پاور کہ میں کالی کی پیٹ سے خوبصورت بچہ پیدا کر دوں گا، اور کبھی خوبصورت ماں کے پیٹ سے پولیا مارا ہوا سنتھال مسہر سے بھی بدتر بچہ پیدا کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تم خالی خوبصورت صورت دیکھنا چاہتے ہو۔ شاعر کہتا ہے حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتا ہے نگاہیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ سیرت دیکھو، اللہ کا ایمانداری کر کے شادی کر کے تو دیکھو۔ آج ہم نے بیٹیوں کو کتنا غلط تربیت دیا کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہے غیر کے ساتھ، لین مار رہی ہے غیروں کو۔ لیکن اسلام کے ماننے والے کی بیٹیاں کیسی تھی پتہ ہے؟ ایک حدیث سن لیجیے۔ ایک کالے کلوٹ صحابی ہے، نوجوان ہے، کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں، سنتھال سے بھی خراب، منہ میں چیچک کا داغ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، دانت بہت بڑی بڑی ہے، اچھا نہیں۔ کہا حضور پورا مکہ مدینے میں کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے مجھ کو تیار ہو۔ نبی نے کہا جاؤ نون گولا میں فلاں سیٹ کے گھر چلے جاؤ، مدینے میں بھیجی تھی۔ اور اسلام میں سسٹم ہے کہ جو شادی کرے گا اس کے لیے دیکھنا جائز ہے، سمجھ رہے، بہو دیکھنا، لیکن اس کے ساتھ آپ لوگ فتویٰ سن چکے ہیں عبدالرزاق بن یوسف کا، سنے ہیں نا کہ لڑکا کے ساتھ جو دیکھنے جاتا ہے سب کو 80 کوڑا لگانا ہوگا، چاہے لڑکے کا باپ ہو، دادا ہو، بہنوئی ہو، کہ تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں۔ جو شادی کرے گا شادی کی نیت سے ان کے لیے دیکھنا جائز ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم جوان ہیں شادی کرنے کے لیے آج کے جلسے ہی سے دیکھنا شروع کریں تو یہ حرام ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ واقعی شادی کے لیے تیار ہو گئے گھر والے، کہا ابھی دیکھ کے آؤ، تب دیکھنا ان کے لیے جائز ہے، اور لوگوں کے لیے نہیں۔ صحابی سے کہا کہ جاؤ فلانا سیٹ کے گھر میں، یہ کالے کلوٹ صحابی آ کے بیٹھ گئے۔ سیٹ باہر نکلے، کہا کیوں؟ کہاں آئے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا کیا بات؟ کہتے آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ غصے سے سیٹھ جی کی حالت خراب، پارا گرم ہے، کہا اٹھاؤ یہاں سے چلے جاؤ، تم اپنی شکل آئینے میں دیکھے ہو؟ مایوس ہو کے جانے لگے، مایوس ہو کے جانے لگے۔ اس آدمی کی بیٹی جو گھر میں کوئی بیوقوف نہیں تھی، پڑھی لکھی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، چالاک تھی، باہر نکل کے آتی ہے، کہتی ہے کہ ابا یہ آنے والا کالا ہے، آنے والے کے منہ پہ چیچک کا داغ ہے، لیکن اس کو بھیجنے والا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ابا کالے لڑکے سے مجھے رشتہ منظور ہے۔ ایسی بیٹی پیدا کی ہو کہ بیٹی آپ خوبصورت لڑکے سے نکاح کرانا چاہے، پیسے والے سے، اور لڑکی بولے کہ مجھے اس کالے لڑکے سے رشتہ منظور ہے، اس سنتھال مظاہر کی طرح لڑکے سے مجھے رشتہ منظور ہے۔ یہ بیٹیاں تہذیب، تمدن، تربیت کیسی دی گئی تھی۔ آج ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہے غیروں کے ساتھ، لیکن اس زمانے کے لوگوں کی بیٹیاں بڑوں بڑوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے میرے بھائی۔ حدیث حضرت ابو دردہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ وہی ابو دردہ ہے جو اپنے بیٹی کو جب مشرک تھا، جب ہندو تھا، تو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، نکاح کا پیغام لے کر کون آیا؟ دیش کا پردھان منتری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کن کے لیے؟ ان کے چھوٹا بیٹا یزید کے چھوٹے بھائی کے لیے رشتہ لے گیا۔
حضرت ابو دردہ کھجور زمزم کی پانی پلائے، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پردھان منتری۔ اگر ہم غریب ہو، بیٹی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، ہمارے پاس ایک مکھیا یا ودھائک آ جائے کہ میں اپنی بیٹا سے رشتہ کرانا چاہتا ہوں، تو ہم تو پھول کے تمہ ہو جائیں گے۔ اللہ، ایک ودھائک اپنا بیٹا MBBS ڈاکٹر ہے، میرے گھر میں رشتہ لے کے آیا۔ ہائے ہائے، ابو دردہ کے گھر میں کون آیا؟ پردھان منتری امیر معاویہ، خوبصورت بیٹا کے لیے رشتہ لے کر۔ کہتے ابو دردہ شادی گھر سے پوچھ کے آئیے نا۔ ابو دردہ بولنے لگے، امیر المومنین امیر معاویہ، میں آپ کے بیٹا سے اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنی بیٹی کی شادی گاؤں کے ایک غریب لڑکے سے کرانے کا عزم کر لیا ہے۔ ایسا لڑکا جس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں، ایسا لڑکا جو روزانہ جنگل سے جلاون کاٹ کر لاتا ہے، مارکیٹوں میں بستہ باندھ کے بیچ کر کے آٹا اور چاول خرید کے جا کے گزارا کرتا ہے۔ ایسے غریب لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کرانے کا عزم کر لیا ہے۔ کوئی ہے بھائی پورے چپڑی بازار علاقے میں ممکن ہے کہ بیٹی پگلی نہیں ہے، خوبصورت ہے، ہوشیار ہے، پڑھی لکھی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کسی غریب لڑکے سے کرا دی۔ آج کل تو ایک فتنہ ہے، ہر لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے باپ تو بڑے پوسٹ میں ہے، نوکری دار ہے، لیکن بیٹا کہتے ہیں کہ وہ دکانداری کرتا، کھیتی باڑی۔ کہتے نہیں، رشتہ نہیں دیا جائے گا۔ ارے اپنے پیر میں کھڑا ہوتا تب تو، نوکری دار ہوتا یا کوئی بزنس مین ہوتا، ٹھیکیدار ہوتا تب کرا دیتے۔ ہائے ہائے، کہتے بیٹی کے باپ ظلم نہیں کرتے؟ ظلم ہے، یہ سراپا ظلم ہے بیٹی کے باپ کا۔ سرشا آبادی کا میں بارہ کہتا ہوں، ان کی بیٹی MBBS کی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ کہتے مولانا سرشا آبادی میں بیٹی کا جوڑا نہیں مل پا رہا ہے، ہمارے بھٹیا برادری میں اتنا اونچا مقام حاصل کرنے والا کہاں سے لڑکا ملے گا؟ ایک ہفتے کے بعد خبر مل رہی ہے کہ ان کی بیٹی پٹنہ میں ایک راجپوت لڑکے سے کورٹ میرج کرا لی، سرشا آبادی کی بیٹی کا۔ اب تو جوڑا ملا آپ کی بیٹی کا۔ توبہ توبہ، بیٹی کا باپ کا بھی یہ ظلم ہے کہ لڑکا اپنے پیر پہ کھڑا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے کہ بچوں کو 18 سال کی عمر میں بیٹا بیٹی کی شادی کرا دو شادی، رب کے طرف سے برکت آئے گی۔ کھلانے کا مالک اللہ ہے، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، اللہ انتظام کر دے گا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں اپنے پیر میں کھڑا ہے کہ نہیں؟ یہ ظالمانہ برتاؤ ہم نے آپ نے کیا ہے۔ میری مائیں، میری بہنوں، سیرت پڑھنی ہے تو فاطمہ کو دیکھو، سیرت پڑھنی ہے تو سمیہ کو دیکھو، سیرت پڑھنی ہے تو حضرت مریم کو دیکھو، سیرت دیکھنی ہو تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو دیکھو، کس طرح اسلامی خواتین نے کردار ادا کی۔ سیرت دیکھنی ہو تو آسمہ بنت ابی بکر کو دیکھو کہ اپنی بیٹے کو پھانسی پہ چڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا الم یعنی لہذا الفارس ان یترجل، کیا ہو گیا ہے کہ اس خطیب کو ممبر سے اترنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ کیا ہو گیا مسلم سماج؟ ہم نے 2 پیسے کی جہیز ایک بلیٹ گاڑی 5 لاکھ روپیے 10 لاکھ روپیے لے کر کے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے، ایمان کو بیکار کر دیا ہے۔ ذرا غور کرنا کہ گاؤں کی کوئی یتیم، کوئی غریب کی بیٹی اگر اچھی ہے، دیندار ہے، ان بیٹی سے شادی کرا دینا۔ رب کہتا ہے میں اپنے غیب سے ایسا مدد کروں گا کہ ان کو کروڑ پتی بنا دوں گا۔ اللہ کہتی ہے دولت تو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت کا حامل نہیں ہے، نہیں تو میرے نبی کو یہ دولت دیتا۔ اگر یہ دولت کی اہمیت ہوتی تو آج دنیا میں کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہیں دیتا، لیکن اس کی اہمیت میری نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جانوروں کے برابر بھی نہیں ہے۔ جائے کہ اس دولت تمہیں دو، میرے بھائیوں دوستو، اس دولت کے پیچھے اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں۔ غیر قوموں کی سازش کو سمجھتے ہوئے ہم معاشرے میں قانون لاگو کریں کہ ہم زیادہ بارات نہیں بھیجیں گے، اکٹھا تو چھٹے گا نہیں، لیکن عادت ڈالو کہ ہم بارات محدود بھیجیں گے، کم بھیجیں گے۔ عہد کریں کہ ہم گاڑی کا مطالبہ لڑکے کے باپ سے نہیں کریں گے، لڑکی کے باپ سے۔ یہ ظالمانہ برتاؤ ہے میرے بھائی،
یہ حرام قرار دیا گیا ہے اسلامی قانون میں بھی، شرعی قانون میں بھی اور سرکاری قانون میں بھی۔ اس لیے عہد کرے یہ لے کر کے آپ مالدار نہیں بنو گے۔ میں نے دیکھا ہے ہزاروں کو، شیر شاہ آبادی کا ایک آدمی اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا بہت نہیں 1,100,00,000 روپیہ گن کے دیا ہے، لیکن پھر بھی داماد آج در در کا ٹھوکر کھا رہا ہے، ایک پیسے کا محتاج ہے۔ 1,00,00,000 روپیہ ایک مشت میں لینے والے کو آج 10 لاکھ کا دکان میسر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم نے ظالمانہ طور پہ پیسہ لیا ہے، اس پیسے کے خزانہ ہم دوسری طرف سے نکال کے چھوڑ دیں گے۔ میری ہم سب مجرم ہیں، ہم علماء بھی مجرم ہیں۔ پیشہ بنا لیا ہے ہم نے جلسوں کو، کہیں گے کیوں مولانا 50,000 1,00,000 لیں گے، 10,000 لیں گے، فون میں بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے بھی ظالمانہ برتاؤ کیا ہے کہ جو آدمی نہیں مانگے وہ کتنوں بڑے مولانا رہے اس کو 500 ہی دے کے ودا کریں گے، اور جو کچھ نہ جانے پہلے بول کے رکھا ہے 10,000 10,000 دیں گے۔ ہائی ہائی، اہل حدیث کے بڑے عالم، خوب فتویٰ بازی چلتا ہے چمری بازار ایریے میں بھی، ماشاءاللہ میں نے سنا ہے، خوب البانی کا حوالہ دیتا ہے۔ البانی کون ہے؟ علامہ البانی جماعت اہل حدیث کی بڑی عالم، سمجھ رہے؟ جلسہ کرنے کے لیے آئے ملک شام سے سعودیہ، ان کو لفافے میں پیک کر کے 1,00,000 روپیہ دے دیا، سعودین 1,00,000 یعنی ہندوستان کا 18 لاکھ 20 لاکھ، پورے لفافے سے پیسہ نکال کے گن کے دیکھا، پیسہ واپس کر دیا جلسہ کمیٹی کو۔ کہا البانی غریب گھرانے کا مولانا، پوری دنیا میں سب محدث مانے جاتے ہیں، البانی کبھی تقریر کر کے یا کتاب لکھ کر کے پیسہ نہیں لیا۔ ایسا مولوی آج ہو پائے؟ اگر یہ حد کر دو پوری بہار میں، پوری بنگال و جھارکھنڈ میں کہ ہم جلسہ کریں گے، لیکن جلسے میں وہ مولوی کو بلائیں گے جو پیسہ 1 روپیہ نہ لے۔ ہاں لیکن ان کا بھی پیٹ ہے، ان کی بھی اولاد ہے، آنے جانے کا بھاڑا اور 1 دن کا آمدنی کا پیسہ۔ پردھان منتری تو نہیں ہے، 1 دن کا کتنا پیسہ ان کو چاہے وہ پیسہ دے دیں گے۔ متعین کرو، جلسے میں آنا بند کر دے گا سب مولانا۔ کوئی کہے گا ہمارے دادا انتقال کر گئے، کوئی کہے گا ہمارے سسر کا انتقال کر گیا، سمجھ رہے؟ علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ شیر پاکستان تھے، کہتے تھے کہ آؤ عہد کرو کہ آج سے تمہارے ساتھ ساتھ ہر جلسے میں پھیری میں جایا کریں گے۔ یہ مولوی کی بھی شیطانی بدماشی ختم ہو جائے گی۔ آج لوگ سمجھ نہیں پا رہے، لوگ بول نہیں پا رہے، کہتے ہیں کہ مولانا یہ لوگ تو علاقے کو زندہ کیا، صحیح بات ہے، کہا کس طرح؟ کہ ہمارے گاؤں پہ مسجد نہیں، انہوں نے مسجد بنا دیا، ٹیول مدرسہ بنوا دیا، اچھی بات ہے۔ اگر یہ امانت داری کے ساتھ ہلکا جائز طریقے سے کھا کے اگر بنا دیتے، قسم خدا کی ان کا بھی مقام جنت پہ اونچا ہوتا۔ اور آج سعودی گورنمنٹ بند نہیں کرتے، چونکہ سعودی دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کو بھیگ دیا ہے۔ آج بھی بھارت میں جو بردھا پینسل اور اندرا آواس کے مکان کی شکل پہ دیا جاتا ہے، اس میں 50% سعودی گورنمنٹ اور کویت کا پیسہ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، کٹیہار میڈیکل کالج کے بنانے والا اشفاق احمد کریم دربھنگے سے آئے تھے اور سعودی عرب کے شیخ عبد الرحمن الطوائجری کا پیسے سے یہ تیار کیا تھا کٹیہار میڈیکل کالج۔ بعد میں سرکار نے منظوری دی، آج کٹیہار میڈیکل کالج 90% عام جنتا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سعودی کا بھیک دیا ہوا ہے، پوری دنیا کو بھیک دیا ہے۔ لیکن جانتے ہیں وہاں کے مولانا آج بھی شیخ صالح عثیمین 10 سال پہلے انتقال کیے لگ بھگ، سمجھ رہے؟ شیخ صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ کے گھر میں کھجور کے پتے سے چائے بنتا، کھجور کے پتے سے چائے، چولہا گیس چولہا نہیں ہے، آج کل ماڈرن دور ہے، ان کے گھر میں یہ غریبی ہے۔ آپ نے شیخ ابن باز عرب کے مفتی اعظم کی بات سنی ہوگی، ان کے گھر میں کھانے کا نہیں ہے، لیکن زندگی میں کسی کو لا نہیں کہا ہے، کسی فقیر کو یا کسی مدرسہ کے چندہ والے کو خالی واپس نہیں بھیجا ہے۔ لاسٹ میں 1 روپیہ گھر پہ نہیں ہے۔ افریقہ کے مدرسے کے کچھ مولوی آئے کہ قال اللہ قال رسول کا صدا، یعنی مدرسہ بند ہو جائے گا، پیسہ نہیں ہے، زندگی میں کسی کو واپس نہیں کیا ہے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ کل صبح 10 بجے آئیے گا، میں آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ گھر میں جا کے کہتے ہیں کہ کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ پیسہ دے دیجئے۔ کیا کروں؟ لاسٹ میں ایک ٹیمپو
جس میں بیٹھ کے فتوا دینے کے لیے آفس جایا کرتے تھے، اونے پونے دام پہ بیچ دیے اور صبح لفافے میں پیک کر کے افریقہ کے مولوی کو چندہ دے دیتے ہیں۔ وہ مولوی ریال لے کے آتا ہے، کہتا عرب میں پیسے کی